ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ حساب کتاب کرتے رہ جاتے ہیں نمازوں میں. تمہارا بزنس ایسا ہے کہ روز کروڑوں کا ہوتا ہے لیکن اذان بھی سنائی دیتی ہے اور جماعت سے نماز بھی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے تمہاری. اسی لیے میرے عزیزو، دنیا میں اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگو تو عثمان غنی کا مال مانگو، عبد الرحمن بن عوف کا مال مانگو، کہ ان کے پاس مال تو آیا تھا لیکن غفلت نہیں آئی تھی، مال تو آیا تھا لیکن نافرمانی نہیں آئی تھی. عزیزان گرامی، اس فانی دنیا سے ہم بہت جلدی کوچ کر کے جانے والے ہیں. بڑے بڑے لوگ جا چکے اور اچھے اچھے لوگ بھی زیر زمین دفن ہو گئے. اب ہمارا بھی وقت قریب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہی موت آئے گی؟ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے. اور اگر کسی کو بڑھاپا مل گیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس کی، کہ اللہ نے جوانی بھی دی اور بڑھاپا دیا، اس لیے کہ بڑھاپے میں خواہشات کم ہوتی ہیں. مولا تعالیٰ بوڑھوں کو پاک و صاف کر کے توبہ کرا کے اپنی بارگاہ میں لینا چاہتا ہے، اس لیے بڑھاپا دیا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کا اسلام میں بڑھاپا آ گیا اور اس کی داڑھی سفید ہو گئی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اسے عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے. بڑھاپے کو یہ نعمت ہے. لیکن میرے عزیزو، ہر جوان بوڑھا ہو جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہر بچہ جوان ہو جائے یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. موت کی اپنی کوئی عمر نہیں. ہم نے زندگیاں جتنی گزارنی تھی گزار لیا، ہم موت سے بہت تیزی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تمہیں پتہ ہے سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے جسم پر رکت طاری ہوتی ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں، کیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ؟ حضرت حاتم اصم کہتے ہیں، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو سامنے میں جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، پیچھے ملک الموت کو کھڑا ہوا پاتا ہوں، اور اپنے دائیں بائیں جہنم کے گڑھے دیکھ رہا ہوں. اگر میں آگے کی طرف نہیں بڑھا، ملک الموت تو ابھی میری گردن دبوچنے والا ہے، یا تو دائیں گروں گا یا بائیں گروں گا، اور دونوں طرف جہنم کے گڑھے ہیں. اس لیے مجھے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس راستے سے میں نکل کر جنت تک پہنچ جاؤں. میرے عزیزو، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ حساب کتاب کرتے رہ جاتے ہیں نمازوں میں. ملک الموت ہر دن ہر گھر پر آ کر ایک بار ضرور جاتے ہیں. آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے، یا جہاں ہم ہوتے ہیں ہم کو دیکھ کر کے جاتے ہیں. اور جس کی موت آنے والی ہوتی ہے اسے اس دن 3 مرتبہ وہ دیکھ کر جاتے ہیں. برابر وقت پر اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، اور وہ 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے کرتے ہیں. آج بھی ہمارے گھر اور آپ کے گھر آ کر گئے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے، تمہیں دیکھ کر ضرور جائیں گے. اور تمہاری سانسیں جس دن بند کرنی ہے انہیں پوری طرح سے خبر ہے، تمہارے پاس کتنا وقت بچا ہے انہیں پوری طرح خبر ہے، لیکن تمہیں خبر نہیں، نہ ہمیں خبر ہے. اب یہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں ایک رات ہے 15ویں شب. اگلا مہینہ جو آئے گا ابھی شعبان کا، حضور فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ 15ویں شب کو سارے لوگوں کے سال بھر ہونے والے معاملات فرشتوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے. ان کا رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ سال بھر اب ان کو اتنا رزق ملے گا، اتنے معاملات ہوں گے. یہاں تک کہ کئی لوگوں کی موت کا بھی اعلان ہو چکا ہوگا، لیکن حضور فرماتے ہیں انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. وہ اپنے شادی کا پلان کر رہے ہوں گے، وہ اپنے گھر بنانے کے چکر میں مصروف ہوں گے، جبکہ ان کو 15ویں شعبان کا اعلان ہو چکا ہے کہ ان کی موت اس سال آنے والی ہے. عزیزان گرامی وقار، ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہے، بہت مختصر سا وقت ہے. تو اس دنیا میں جب یہ تیزی سے گزرنے والا وقت ہے تو کر کے کیا جانا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے جب چھوٹا سا وقت ہے تو کچھ تو کریں. آپ سے اگر میں کہوں ملک الموت تمہارے سرانے پر آ کر کھڑا ہے اور کہتا ہے 2 منٹ ہے تیرے پاس، کیا کرنا چاہتا ہے؟ تم کیا کرنا چاہو گے؟
2 रकात पढ़ना चाहोगे, 1 रुकू कुरान का पढ़ना चाहोगे, या तस्बीह लेकर सुभान अल्लाह पढ़ लें, या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें, या दुआ कर लें, तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, बड़ी बड़ी चीज़ें, या खैरात करें, सदका करें, क्या करें, 2 मिनट का टाइम है। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया अगर किसी को यह कह भी दिया जाए कि तेरे पास 2 मिनट का टाइम है तो क्या करना चाहे कर ले, बाद बुजुर्गों ने लिखा है कि वो इन्हीं मामलात को सोचता रह जाएगा, 2 मिनट गुजर भी जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, रुको दोस्त रुको, क्या आप भी नमाज पढ़ते हैं? और जब आप नमाज अदा करते हैं तो आपकी ज़हन में दुनियावी ख्याल आती है, गंदा ख्याल आता है, तो इसकी वजह क्या है और क्यों गंदा ख्याल आता है? आप सबसे पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ज़बान से बयानात को समाअत कर लीजिए। क्या करें वो पता भी नहीं चल सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अभी तुम्हारे पास वक्त है, सही सलामत आप बैठे हुए हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं। अब हम में से किसी को पता नहीं अब बाकी वक्त कितना है, तो कौन सी तस्बीह पढ़ोगे, कौन सा जिक्र करोगे, कितनी तिलावत और कितनी इबादत करोगे। मैं आपको एक नुस्खा दे जाता हूँ, वो सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे बेहतरीन चीज़ है। फरमाया गया कि अगर तुम्हें कोई चीज़ मुख्तसर से वक्त में करके जाना है तो वो रसूल पाक को राज़ी करके जाना। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के साथ ये अर्ज़ करना कि आका मैं तुम्हारा हूँ, आप मेरी तरफ नज़र करम फरमा दें। अगर वो रसूल राज़ी हो गए तो तुम्हारे हर वक्त के लिए वो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे। बाकी हमारी तस्बीह जाती है कि नहीं जाती ये भी हमें मालूम नहीं, कर तो लिया इबादत लेकिन कबूल होती है नहीं होती ये भी नहीं मालूम, लेकिन अगर अल्लाह का नबी राज़ी हो गया तो हमारे सिफारिश के लिए वो काफ़ी हो जाए। मैं आपको बताऊं, एक नौजवान की ज़िंदगी मदीने तैयबा में, यहूदी लड़का था, माँ बाप दोनों यहूदी हैं, बेटा 22 साल का एक बार मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे तदरीस फरमा रहे थे, उन्हें तालीम दे रहे थे, और ये मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर से गुजरते गुजरते एक बार उसकी नज़र हुजूर पर पड़ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखता खड़ा रह गया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शीरनी घोलने वाली वो मीठी आवाज़ कानों पर टकराने लगी तो खड़ा सुनता रह गया हुजूर की आवाज़, और काफ़ी देर तक जब दिल में मिठास पहुंची तो घर गया। जाहिर सी बात है हुजूर का वो हसीन चेहरा कोई एक बार देखता तो ही फिदा हो जाता था। यहूदी अपने माँ बाप से कह नहीं सकता था, घर गया और उसके बाद बेचैनी बढ़ती रही। दूसरे दिन आया, फिर मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर हुजूर को सुनता था और देखता था, बस इतना काम था। चंद दिनों के बाद किसी ने देख करके इसके माँ बाप को खबर कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद के पास जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा बेटा, तुम तो यहूदी हो लेकिन तुम्हारा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने जाता है, उनकी तकरीर सुनने जाता है। तो बाप को बड़ा गुस्सा आया और उसने पूछा क्या तू मोहम्मद के पास जाता है, मस्जिद नबवी के पास जाता है? बेटे ने कहा हाँ, उनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, उनका चेहरा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बाप ने सख्ती किया कि आइंदा अगर तू जाएगा तो मैं तेरे साथ सख्त सज़ा का मामला करूँगा। लेकिन ये मोहब्बत होती ऐसी है, और वो भी मेरे मुस्तफ़ा से हुई। उस ज़माने के हमने वाक़यात देखे हैं, सारी दुनिया को सहाबा ने छोड़ दिया मगर चेहरे रसूल को कभी नहीं छोड़ा। उस नौजवान के साथ भी यही हुआ, 2 दिन घर में रहा, तीसरे दिन फिर निकल करके आया, मस्जिद नबवी के बाहर खड़ा हुजूर को देखता रहा। बाप आया ढूंढते हुए, देखा जब हुजूर को ये छुप करके देख रहा है, वहीं से पकड़ कर ले गया और अपने घर पर ले जाकर जंजीरें बांध कर कैद कर दिया, कैद करके रखा, मारा तोड़ा और कहा कि आज के बाद से घर से बाहर नहीं जा सकता। अब घर के अंदर कैद था, चंद दिनों के बाद बीमार हो गया। जाहिर सी बात है
کسی محبوب کو اس کے محب سے یا کسی محب کو اس کے محبوب سے جدا کر دیا جائے، یہ بیماری بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ تڑپتا رہ گیا اور بیمار ہو گیا، کمزوری آ گئی، باپ نے زنجیریں کھول دیں، لیکن گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، گھر کے اندر ہی قید رہتا۔ پھر یہ بیماری اتنی بڑی جس کو فاضل بریلوی نے کیا کہا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ ایک درد ایسا ہے محبت کا کہ اس میں روز درد اور بڑھتا رہے، اس محب کو اور مزہ بھی آتا رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا۔ حکیموں سے علاج کرایا گیا، طبیبوں سے علاج کرایا گیا، علاج کرتے کرتے مہینے گزر گئے، لیکن اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن حکیم نے آ کر یہ کہہ دیا اس کے باپ سے کہ اب تمہارا بیٹا زندہ نہیں رہ سکتا، ایک دن کا مہمان ہے، یہ جو کھانا کھائے، جو چاہے کھلا دو پلا دو اور جو خواہش ہے پوری کر دو، یہ ایک دن سے زیادہ اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ جوان لڑکا ہے 22 سال کا، موت کے کنویں میں جا رہا ہے، ماں باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، رونا دھونا بھی تھا، لیکن بچے کی بیٹے کی محبت غالب آ گئی۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹا ہم نے تیرے ساتھ اگر ناانصافی کی ہے تو معاف کر دے، اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے، کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو ہمیں بتا دے، ہم تیرے لیے حاضر کر دیں گے۔ اس نوجوان نے بستر پر لیٹے ہی اپنے باپ سے کہا، میری ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ ایک بار پھر سے محمد کا چہرہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ پگھل گیا۔ ماں نے بھی کہا لڑکے کی کہ جاؤ، اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو جا کر ان سے کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ہمارے بیٹے کو ایک بار ملاقات کر لیں۔ تھے تو یہودی، کٹر یہودی، حضور کو بالکل برداشت نہیں کرتے، وہ دشمنی میں تلے رہتے، لیکن آیا وہ یہودی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ فجر کے بعد کا وقت تھا، آیا، آ کر کے وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میرا ایک بیٹا آپ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے، ایسا مریض ہو گیا کہ اس کا اب موت کا وقت قریب آ گیا، وہ ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت اپنی مجلس سے اٹھے، اپنے صحابہ سے کہا، چلو میرا ایک دیوانہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ نکل کر کے میرے آقا اس یہودی کے گھر آئے، بستر پر لیٹا ہوا وہ بیمار 22 سال کا نوجوان جس کے جانے کا وقت قریب تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں، حضور سیدھے اس کے سرانے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور اس کا سر گردن کی طرف ہاتھ دے کر کے اٹھاتے ہیں تو پورے جسم میں اس کے گرمی دوڑ جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لمس پایا ہاتھ کا، جسم کے اندر طاقت محسوس ہوئی اور چہرہ کھل گیا، دیکھا آنکھیں بھر کر کے حضور کے چہرے کو، مسکرانے لگا اور کہا کہ میری زندگی وصول ہو گئی، میری زندگی وصول ہو گئی۔ یہ کہتا رہا، میرے آقا نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی بات پر وہ زور سے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں سر رکھ کر کے اس کی روح پرواز کر گئی، انتقال کر گیا۔ عزیزان گرامی، لیکن مقام کیا پایا جانتے ہیں؟ صحابیت کا مقام، صحابیت کا مقام۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، صحابی اور غوث کے مقام میں کیا فرق ہے؟ آپ فرماتے ہیں غوث اور صحابی کی بات کرتے ہو، صحابی رسول جن گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد میں جایا کرتے، ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی، غوث وہاں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جی ہاں میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے ابھی ہم سے بڑے عالم، محدث اعظم، مفکر اعظم مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے باوجود میں نماز پڑھتے وقت اس کے ذہن میں گندا خیال آتا ہے، دنیاوی خیال آتی ہے، تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیکن ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہماری نمازیں ادا ہو گئی، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ دنیا کا خیال آتا ہے، گندا خیال آتا ہے، نیت بہلتا ہے، تو کیا آپ کی نماز اس میں ادا ہو جائے گی؟ آپ کی نماز ایسی حالت میں ادا نہیں ہوگی۔ تو مجھے تو اس ویڈیو میں کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے ہم سے مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیے۔
تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دے دوں تاکہ کوئی بھی ہے گمراہ نہ ہو، کہ ان کو بھی یہ خیال ہو کہ ہماری نماز ادا ہو گئی یا نہ ہو گئی۔ تو مجھے تو اس ویڈیو میں کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کو پیغام دے دوں۔ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوسرے بھائی تک شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی معلوم چل جائے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پیسہ کا خیال، دنیا کا خیال، گندا خیال کیوں آتا ہے۔ تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آج کے بعد آپ کو گندا خیال نہیں آئے گا اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا۔ تو ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم، میں آپ کا ہر موقع پہ خدمت کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔